www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. محترم علماء کرام، برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت تلاوت کی جس کا نام ہے سورہ عصر، اور ایک حدیث شریف سنائی. ویسے میں سورت میں کوئی نیا نہیں ہوں، پرانا آتا رہا ہوں. کئی سالوں کے بعد حاضری ہوئی. یہاں کئی جگہ پر پہلے بیانات، اس مسجد میں شاید پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہوگی. آپ نے بلایا تھا اس سے پہلے جہاں یوسف بھائی وغیرہ کیا ہے وہ ادھر کی کئی مرتبہ کئی کام رہے. بہرحال اس مسجد میں نیا ہوں اور پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے. اس نسبت سے میں نے سورہ عصر تلاوت کی. جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور محبت پیدا کرو. اب میں بھوپال سے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں کیا ہدیہ پیش کروں ان سب کو مل جائے؟ کچھ تو دینا چاہیے. تو جناب محمد رسول فرماتے ہیں خیر الہدی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کا ہمیں سب کو دینے کا حکم دیا ہے. وہ ہدیہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یاد دونوں پیش کر دی میں نے. قرآن کی وہ سورت تلاوت کی جس کے متعلق اکابرین اولیاء اللہ، بزرگان دین، سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو سورہ عصر سنا دیا کرتے تھے. یہ سورہ عصر قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجائے قرآن کے صرف سورہ عصر نازل ہوتی لوگوں کے لیے کافی تھا. تو یہ قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ ہے. عصر کے معنی خود نچوڑ کے ہیں، خلاصے کے ہیں. عصر کے وقت کو عصر اس لیے کہتے ہیں کہ دن بھر کا وہ خلاصہ نچوڑ ملتا ہے. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو 4 بجے اس کو مزدوری ملتی ہے. دن بھر کا خلاصہ نچوڑ اس کو ملا. ہمارے عربی میں زمانے کو بولتے ہیں عصر. یہ دنیا کا زمانہ جو ہے یہ بھی آخرت کا خلاصہ نچوڑ. یہاں کچھ کر لو کہ وہ کام آئے گے. جناب محمد رسول فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کچھ کر لو وہ کام آئے گا. تو قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ ہوا سورہ عصر. اور اس دنیا کا نام عصر اس لیے رکھا کہ یہ دنیا ہمارے لیے آخرت کے لحاظ سے خلاصہ کا نچوڑ ہے. اور سر کا وقت دن بھر کا خلاصہ نچوڑ ہے. تو میں نے اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا سورہ عصر. ایک بادشاہ گزرا ہے دلی میں، اس کا اعلان ہوا سلطان شمس الدین التمش کہ میرے پاس کوئی آئے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے، خالی ہاتھ نہ آئے. یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور نے حکم دیا ہے. لہذا لوگ گھبرائے کہ کیا لے جائیں بادشاہ کو. تو پھر اعلان کرایا کہ فقیر آئے تو تسبیح لائے اور مسواک لائے، عالم مولوی آئے تو قرآن لائے، کتابیں لائے، تاجر آئے تو سامان تجارت لائے، بادشاہ نواب راجہ آئے تو ہاتھی گھوڑے توپ بندوق لے کر کے آئے. اب ایک فقیر نے لا کے تصدیق پیش کر دی، ایک مولوی نے قرآن کتاب پیش کر دی. تو بادشاہ اس کی خدمت پہ کھڑا ہو کے تھالی میں اشرفی رکھ کے پیش کرتا تھا کہ حضور کا حکم ہے، اس نے دیا، دونوں طرف سے ہونا چاہیے. تو آپ کی خدمت میں نے اس سنت کو زندہ کیا کہ سورہ عصر سنا دی. میں جب پڑھنے جاتا تھا دیوبند
تو بھوپال کا تحفہ لے جاتا تھا، ہدیہ دیتا تھا بعض استادوں کو۔ بھوپال کا ہدیہ بتاتے ہیں کہ 4 چیز سے تحفہ ہے بھوپال: بٹوا، گٹکا، چنیٹی، رومال۔ بٹوا اسے پان رکھ کے کھاتے تھے، اس میں کچھ چیزیں ہوتی، گٹکا کہتے ہیں اس کو۔ چنیٹی وہاں کے لوگ چونا چاٹتے تھے کہ یہاں کے پانی میں چونا کم ہے تو چونا چاٹتے تھے۔ رومال ہدیہ یہ بعض تشریح کی کہ صافہ پہلے باندھتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن سے جوانی تک صافے دیکھے، یہاں تو ایک بھی صافہ نظر نہیں آیا۔ ایک مولوی صاحب دکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چاند پر سے بیچارے صافے والی پیش امام ہے، یہ انہوں نے سنت ادا کری۔ جب صافے کی بات آ گئی تو صافے کے اوپر سنا دی، اس کی بھی تاکید ہے ہمارے یہاں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، ان کی کتابیں سنائی جاتی ہیں، ان کی ایک کتاب وہ بھی سنائی ہے، اس کا نام ہے شمائل ترمذی خصائص نبوی۔ شمائل ترمذی کیا ہے؟ ترمذی شریف کی ابتدا میں حضور کے حالات لکھے ہیں، صورت کیسی تھی، ناک کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، کپڑے کیسے تھے، صافہ کیسا تھا۔ تو اس میں ایک باب باندھا ہے، باب فی عمائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صافے کے متعلق۔ اور ایک حدیث بھی ملتی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں الفرق بیننا و بین المشرکین العمائم علی القرن سوۃ، ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں فرق ہے ٹوپی پر صافہ باندھنا۔ ہندو صافہ تو باندھتے ہیں، سکھ بھی باندھتے ہیں، ٹوپی نہیں ہوگی ان کے پاس، دیکھیے تلاش لے لیجیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ٹوپی مولانا کا سر میری دیکھ لیجیے کالی ٹوپی بھی ہے، کالی صاحب کالی ٹوپی باندھتا ہوں، سفید کا سفید ٹوپی باندھنا تھا۔ اور ایک حدیث میری نظر سے گزری، شاید وہی ہیں کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے صافہ باندھ کر کے اور کچھ 70 نماز پڑھے بغیر صافے کے تو 2 رکعت بہتر ہے صافے والی۔ اس پر یہ یاد آ گئی کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اب کوئی ویسے سمجھ میں نہیں آیا تو ایک مشہور حدیث سب جانتے ہیں، ہمارے مسواک کرتے ہیں، مسواک کر کے وضو کرنے سے کوئی 2 رکعت پڑھے اور ایک بغیر مسواک کے 70 پڑھے، سب جانتے ہیں، پڑھے اور سنا بھی ہوگا۔ اس 70 سے 2 رکعت بہتر ہے، اس پر قیاس کر لیجیے تاکہ کسی کو دماغ میں کوئی خناس نہیں سوار ہو جائے، تو وہی یہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ دوسرے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین حسن مدنی رحمۃ اللہ کا شاگرد ہوں۔ بخاری شریف میں نے ان سے پڑھی، وہ مرید بھی ان سے ہوا، ان سے محبت ہو گئی۔ اس زمانے میں بوڑھے تھے، محبت کب ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک تقریر کری وہاں بھوپال دیوبند میں، ایک جگہ ہے آپ تو جانتے ہیں رہے ہیں، قلعہ محلہ ہے، وہاں تقریر سنی میں نے۔ اس وقت کسی اخبار نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس اخبار کا نام بھی آتا امبرس پتریکا۔ حضرت نے اس پر تقریر کری، بڑی سخت تقریر کر دی۔ طالب علم سے کہا کہ تم صرف پڑھنے یا روٹی کھانے نہیں آئے ہو، اگر ضرورت پڑ جائے جیلیں بھرنا پڑے گی، لڑنا پڑے گا۔ حضرت تو مشہور تھے، مجاہد تھے، ہمارے زمانے میں بخاری حضرت کی کتاب الجہاد مشہور تھی، آپ نے مولانا فخر الدین صاحب سے پڑھا ہوگا یا بعد میں جی یہاں پڑھا، تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی جلد اول مشہور تھی اور حضرت کی جلد ثانی جس میں جہاد کا بیان ہے، مزاج مجاہدانہ۔ اتفاق میں پٹھان خاندان سے پیدا ہوا، میں خود لڑا ہوں، ابھی زندہ ہوں، میری گاڑی پہ لکھا دیکھ لیجئے، میرے باپ بھی لڑے ہیں، دادا بھی لڑے ہیں انگریزوں سے۔ ہماری بچپن سے ایک دعا رہی، ایک تو یہ کہ ہماری بزرگوں کو جب بیٹھتے تھے تو انگریز کے کافروں کے خلاف بہت سخت تھے، تو میں نے بچپن سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ انگریزوں کو نکال دے، بچپن تھا میرا جب سے ایک دعا کر رہا، ایک دعا کری کہ اللہ زنا سے بچانا۔ ہمارے والد نے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے جسم کے اندر 200 ایک کیا ڈالتے کیا نکالتے، حلال روزی یا حرام کس سے بچنا، یہ اس میں ڈالتے، بات کرنا جائز ناجائز نہیں کرنا۔ دوسرے پشتوں میں سکھایا ہمیں کہ جب پرتوغاہ پختان کمر بند، اپنا اپنی بیوی کدا کسی سے نہیں کھولنا۔ اب بڑھاپا آ گیا، 40 سال میں آ گیا، الحمدللہ گزر گیا دور، اللہ نے بچائے، بچے بتا رہا ہوں میں، اس لیے جوانوں سے بچوں سے طالب علم سے کہتا ہوں کہ ابھی سے دعا کرو کہ اللہ زنا سے بچانا،
کیونکہ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا۔ اللہ نے مسلمانوں کی شان بتائی ولا یزنون، مسلمان زنا نہیں کرتا ہے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جیسا کرے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، دوہرا عذاب ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جناب محمد رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ زنا سے بچنے کے لیے حضور نے ترغیب دلائی، فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ وجعلوها فی المساجد، نکاح مسجد میں رکھو تاکہ پرچہ نہ ہو، آ جاؤ مسجد میں کچھ نہیں ضرورت کرنے کی، نکاح کو مسجد میں رکھو، سنت ہے مسجد میں عصر کے بعد جمعے کا دن ہو، اچھی بات، شوال کا مہینہ اور اچھا، باقی نکاح ہو جائے گا، ہر جگہ ہو جائے گا، لیکن مسجدوں میں رکھو تاکہ زنا آسان ہو جائے۔ اور نکاح کے متعلق بہت ساری حدیثیں، ایک تو آپ سنتے رہتے ہو کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، وہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ایک جگہ فرمایا نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ دوسری قوموں نے رہبانیت اختیار کی تھی، نکاح مت کرو رہو، ان لوگوں نے فما راؤہا حق رعایتہ، اللہ نے فرمایا انہوں نے اس کی رعایت نہیں کری۔ بدکاری زناکاری کہاں ہونے لگی؟ عبادت گاہوں میں۔ لہذا ہمارے ہاں تو عورتوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں مسجد میں نہ آئیں۔ فضیلت اس میں کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، سین سے بہتر ہے دالان میں، دالان سے بہتر ہے کمرے میں، کیونکہ پردے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پردے کی بڑی تاکید قرآن پاک میں دو جگہ پردے کی آیتیں ہیں، ایک سورہ نور میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت نہ کھولے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے۔ زینت سے مراد چہرہ ہے۔ اب کوئی دوسرا سمجھے تو بیوقوفی ہے، کوئی چوچڑ تو نہیں کھولتا کسی کے سامنے، صاف بات ہے، چہرہ ہی تو کھولتی ہیں آج کل عورتیں پھر رہی ہیں۔ میں تو اس میں ذرا تجاوز کرنے لگا ہوں، حد سے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ ایک ڈر منڈے کے پیچھے ہاتھ دیکھ رہا ہوں، ڈر منڈا کوئی دکھائی نہیں مجھے، ہوتے ہوئے سپاٹا میں آپ کے سامنے۔ میں حضرت شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں، مجھے دکھ جائے گا تبھی آپ کو بتا بھی دوں گا کیسے مارتے ہیں، زبانی سپاٹے ماروں گا۔ زبانی جانتے ہو، لٹوانا زبانی بھی ہے کہیں۔ آج بھی میں نے یہ ڈیوٹی انجام دی، آپ کے یہاں ابھی شروع نہیں ہوا ہوں، لیکن احمد آباد میں روز جب گزرتا تھا کوئی عورت پاس سے گزرتی ہے، چہرہ کھلا ہے، وہاں تو ایسا مان ہوتا قرآن کے آتے نہیں اتری 99% کی آج بغیر پیر دیکھیں، یہاں کچھ دکھتے میں ذرا دیر میں اتنا آئے تو کچھ برقعے زیادہ دکھے، آپ کے یہاں کچھ دکھے، وہاں کم دکھے، بس 99% بے پردہ ہیں، برقعے بھی ہیں تو سبھی کچھ ہے، اللہ والے اس لیے نہیں۔ تو میں نے امر بالمعروف نہ کر شروع کر دی، وہاں بھی کرتا ہوں بھوپال، یہاں بھی ڈر منڈا دیکھتا ہوں، اس کو خبر لیتا ہوں۔ جو عورت بغیر پردہ دیکھتی تو کہتا ہوں بیٹا منہ چھپا لے۔ حضور کا فرمان ہے کہ بہت سی عورتیں کاسیات عاریات لا تریحن ریح الجنہ، کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی۔ اس پر توجہ کیجیے، ذرا اپنی گھروں کی خبر لیجیے۔ ہماری بہن بیٹیاں چہرہ کھول کے تو نہیں پھرتی ہیں، اور ایک پر تو ہماری توجہ نہیں، مجھے بھی توجہ نہیں ہوتی۔ مولانا طلحہ صاحب مدد اللہ شیخ الاسلام کے صاحبزادے نے توجہ دلائی، چھوٹی بچی گھر سے نکلی ہوگی، اس کی آستینیں چھوٹی تھی، یہ آدھی آستین، عام طور سے عورتوں کا مزاج بن گیا، بعض ان کا سب اس لیے کام کرو چڑھا لو، گھر میں ہیں مگر آستینیں تو پوری رکھو، کیونکہ یہ زینت میں داخل ہے۔ بدن المرأۃ کلھا عورۃ الا وجھھا وکفیھا، عورت کا بدن نماز کے لیے پورا سطر ہے، اس میں بہت سے غلطیاں بھی کر گئے۔ ایک بیوی کو پتہ چلا بڑی ذمہ دار خاندان کی، چہرہ کھلا ہوا، میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کتاب تو پردے کا چہرے کا نہیں پڑھا، ان کے قرآن نہیں واقف ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، چہرہ تو ہے ہی اصل، قرآن نے جہاں یبدین نے کہا وہاں چہرہ نہیں کہا، لیکن اور بھی اعضاء ہیں، جیسے ہاتھ آدھی استین ہوگی تو نماز نہیں ہوگی اس کی، اسی طرح سے دوپٹے کے بال اگر نظر آئیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اسی طرح سے بعض اس کو تو شاید دکھا دوں، ایک آدھ دکھ جائے گا یہاں،
جو لباس پہنتے ہیں بشرط اور پتلون، اس میں بھی کچھ خرابیاں ہیں، وہ تو میں آپ کو دکھا لوں گا کیونکہ بڈھے بڈھے دیکھیں، مگر کسی جوان کو پکڑے بتاؤں گا، تماشے دکھاؤں گا آپ کو کیسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، میں بتاؤں گا کہ کیا اس میں نقصانات ہیں۔ تو چہرہ کھول کے پھرنا ناجائز ہے۔ قرآن نے ولا یبدین زین، اور یہ تو سورہ نور کے آتے ہیں، اور ایک سورہ احزاب۔ قرآن دستور اللہ ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے قرآن کو ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، 4 جگہ کی زندگی کامیاب ہوگی، 4 کو یاد رکھنا، بعد میں بتاؤں گا میں۔ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ احزاب میں آیت ہے، وہاں بھی تفصیل سے کچھ پردے کے بیانات ہیں۔ ایک مستقل آیت ہے جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اب غور کیجیے اس پر، اللہ کا حکم ہے نبی، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ بات تو ہے، ہمیں آپ کو اس کے مطابق سمجھے نبی کی، تاکہ نبی کی بات تو مان لو گے تم۔ حضور کے متعلق ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو محمد رسول اللہ بتاؤ کہ مانو، جس سے روک جان۔ لہٰذا نبی سے کہا اللہ نے، کہیں اپن سے کہا یا الناس سے کہا، مگر پردے کی ذرا غور کیجئے، پردے کی بات اللہ نے اپنے نبی سے کہی، ہم سے نہیں کہی، تاکہ اس کی ہمت اللہ کا فرمان پھر نبی کا فرمان ہو جائے گا، دونوں کا فرمان۔ کیا کہا؟ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے، کیا کہہ دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے جسم سے قریب کر دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب جمع جلباب کی چادروں کو، ایک ہوتا ہے دوپٹہ، اس کا تو دوسری جگہ آیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینے پر اپنے دوپٹے ڈال دیں، دوپٹہ سینے کو کہ ابھار کو چھپا دے گا۔ لیکن پردے کے لیے تو کیا کہا؟ چادریں کہا، چادریں استعمال کیجیے، برقع نہیں، چادریں۔ چادروں کیا کہا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے جسم سے قریب کر دیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ اچھا ہے، قریب ہے اس بات سے کہ پہچانی نہ جائیں۔ جب پہچانی نہیں جائیں گی، نہیں پہچانی جائیں تو پہچان لیں گے کہ مسلمان عورت ہے۔ جب پہچان لیں گے کہ اس کے چہرہ کھلا ہوا نہیں ہے، آنکھ کھلی نہیں ہے، اس کا رنگ کھلا نہیں ہے، اس کے ہونٹ کھلے نہیں ہیں، فلا یؤذین، یہ خبر ہے اس کی، مبتدا خبر ہے، اس کو اذیت نہیں پہنچائے گا کوئی۔ آج کل جو آپ زیادہ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، ہندوستان پوری دنیا میں شہرت ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے، کیا کہ چہرہ کھلا تو ایک بس میں چڑھ بیٹھے 5-10 مل کے، غیرت بھی نہیں رہی، انسانیت بھی نہیں رہی، شرافت بھی نہیں رہی، جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ کیوں کہ چہرہ دیکھ لیا، رنگ دیکھ لیا، ناک دیکھ لی، آنکھ دیکھ لی تو دیوانہ بن جاتا، پھر وہ اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، ہم غافل نہیں باتوں سے۔ جناب محمد رسول فرماتے ہیں عورت ایسی خطرناک ہے، اس کی چہرہ، اس کا رنگ، اس میں کشش ایسی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اذهب للب الرجل الحازم، یہ حضور کے الفاظ ہیں، عقل مند آدمی کی عقل کو اڑا دیتی ہے۔ یہ بھی تو کری حرکتیں ہیں، دیوانہ ہو جائے گا جب اللہ سے تعلق نہیں، رسول اللہ سے تعلق نہیں، آخرت سے کوئی تعلق، جنت دو سب کو جانتے نہیں ہیں، تو اس کی عقل چلی جائے گی۔ جب چل جائے گی یہ کریں گے جو کر رہے ہیں سب کے سامنے، کھلا۔ یہ کیوں کہ اس کو دیکھتی اس کا دماغ بہک جاتا، اس کی عقل نہیں رہتی پھر دیکھتے ہی۔ لہذا اللہ نے ان ہر ادا کو جس سے عورت کو یا اس کی آواز سن کے آدمی متوجہ ہو جاتا ہے، تو کیا کہا کہ آواز کا بھی پردہ ہے عورتوں کی، تو یہ فرمایا قرآن میں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ ذرا غور کیجیے، کیا کہا عورتوں سے؟ اپنی آواز
www.attableek.com کھل کے بات نہ کریں. ولا تخضعن بالقول، کیونکہ بات اگر اس نے صاف صاف کر دی، چپکے چپکے نہیں کری، تو فیطمئن فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے اس کو مریض کہا اللہ نے. شہوت والے کو، بدماش کو مریض کا بیماری ہے. یہ بیماری قسمیں ہوتی ہیں. یہ امراض قلبیاں ہیں، امراض روحانیاں ہیں. دنیا والوں کے پاس بیماریوں کا علاج ہے. جو بیماریاں ہیں حکیم و ڈاکٹر علاج کرتے ہیں. کینسر کی بیماری کریں گے، بخار کا علاج کریں گے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کا علاج قرآن نے بتا دیا ہے. پہلا کہ قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں دھیرے کر دیں، نیچے کر دیں. عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نازیں، اپنی آنکھیں نیچے کر دیں. کیوں کر دیں؟ کس لیے کریں؟ اس کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. جب دیکھے گا ہی نہیں تو پھر اس کے پیچھے بھی نہیں پڑے گا. جب دیکھ لے گا تو پاگل ہو جائے گا. لہذا آواز ہی پست، تخضعن بالقول. اگر ایسا نہیں کیا، آواز بڑی مزیدار نکالی، میاں سے پوچھا گھر میں کسی نہ آ کے، بیوی نے زنجیر بجائی، گھنٹی بجائی، ایک دم سامنے کھل کے آ گئی، ہو گیا کام. لیکن پردے میں بھی من وراء حجاب جب بات کریں تو پردے کے پیچھے سے بات کریں. بلا تخضعن بالقول، وقت ایسی بات نہ کریں کہ اس کا دل للتا جائے. پھر پوچھے کہ میاں کہاں ہیں آپ کے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ اپنا دوپٹہ اپنے منہ میں لے اور کہ مجھے بولو، کھرا پن سے بات کرے. پیار محبت سے بات نہیں کرے. پیار محبت سے بات کرے گی غیر محرم عورت، اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ فطرت ہے انسانی کہ آواز میں اللہ نے کشش رکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے اتنا پوچھا، وما تلک بیمینک نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس اتنے اس کا جواب کتنا تھا؟ یہ عصا ہے، بس یہ لاٹھی ہے. اب مزہ آ گیا اللہ میاں سے بات کرنے میں. اتنے سے پوچھا کہ مزہ آ گیا کہ اللہ میاں پوچھ رہے ہیں، کوئی بات تو ہے جو پوچھ رہے ہیں. اللہ متوجہ ہو رہے ہیں ان کی طرف. 3 باتیں بڑھا دی اپنی طرف سے. جواب اتنا ہی کافی تھا. زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، مگر جس سے دوستی ہو جاتی بات دیر تک چاہتی ہے. کسی نے کہا مجھے اشعار تو اردو کی یاد نہیں، مگر ایک شعر یاد آ گیا. جب بیوی سے پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ایک شاعر کہتا ہے کہ شب وصل کس قدر مختصر ہو گئی کہ ذرا آنکھ جھپکی نہ تھی کہ سحر ہو گئی. آیا مزہ؟ دیکھو یہ جوان کرنے لگا. شادی ہو گئی نہیں ہوئی؟ جس کی حضور سے پوچھو، رات بھر نہیں آئے گی باتوں میں، مزہ آئے گا. اللہ میاں نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، مزہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو. یہ جواب اتنے کافی تک لاٹھی ہے، مگر آگے بڑھے. یہ عصائی اتوقع ہو بہا، ایک لگاتا ہوں اس سے میں. کس نے پوچھا تھا آپ سے کہ کیا کہہ رہا ہو؟ وَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں. 2. تیسری بات کہی وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ، بہت ساری باتیں ہیں اس میں میرے لیے. لڑ بھی مارتا ہوں، تھپڑ جیسے مار دیا، کوئی لڑکا دیا، بہت ساری باتیں تھیں. یہ کسی نے پوچھا تھا؟ بات بتانا یہ تھا کہ بات کرنے میں مزہ آتا ہے. جب غیر کی بات سن لے گا کوئی آدمی تو اس کی متوجہ ہو جائے گی، اس کی طرف توجہ ہو جائے گی. یا جب بات بھی کرے تو کھرے پن سے بات کرے عورت، پیار محبت سے بات نہ کرے. یہ تو زبان کی بات ہوئی. آگے چلیے اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، پیر کو زمین پر زور سے نہ ماریں. کیوں؟ کہ اس کی چھپی ہوئی زیور دوسرے کے کان میں نہ جائے. پائزے پہنے ہوئے، ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، کھن سے آواز آئے گی، زیور کی آواز بھی آئے گی. زور سے انگلینڈ میں ذرا ہم گئے مطلب تو وہاں تو دور سے آواز آ رہی، کوئی گھوڑا چلا رہے، ٹپ 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 ٹپ. جب نہ آدمی متوجہ ہوتا کہ کون آ گیا دیکھنے کو ملتا ہے. وہاں تو ٹانگیں دکھتی. مجھ سے ایک صاحب نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا ٹانگیں دیکھی. دوست سے بیٹھ ٹانگیں تو دکھتی فوراً، کیونکہ وہاں تو ٹانگیں کھلی رہتی ہیں. ہمارے تو پیٹ بھی دکھا دیتی ہے، پیٹھ بھی دکھا دیتی ہیں. ساڑی پہنتی ہیں، پیٹ بھی دکھتا ہے، بس تھوڑا سا چوتڑ کا حصہ نیچے رہ جاتا ہے، باقی سب دکھتا ہے. پہلوان کی طرح سے آستینیں بھی دیکھ رہی، بات تو
دل چاہتا پکڑ کے پشتی شروع کر دو، وہ کر دیتے ہیں. یہ بھی دیکھا ہم نے وہاں کہ آدمی عورت چپکے ہوئے ہیں سب کے سامنے، کوئی غیرت ہی نہیں ہے یورپ میں. حالانکہ انہیں دمخم نہیں ہے، ان میں ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں. ہمارے یہاں کوئی چپک جائے تو پٹک دے گا وہیں. ان میں دمخم نہیں ہے، بتاؤں میں آپ کو. مگر ہے بتانا یہ کوئی بے غیرتی کا یہ حصہ ہے کہ وہ لپٹ جاتے ہیں یہ سب کے سامنے. اللہ کا ابھی ہمارے یہاں تو ہی نہیں ہے. وہاں تو میں گیا ہوں، میرا ایک لڑکا رہتا آپ کو معلوم ہوگا، تو میں نے دیکھا تھا آپ تو 10 سال سے نہیں گیا. یہ بتانا یہ تھا کہ اللہ نے کشش رکھی ہے آواز میں، زیور کی آواز میں بھی کشش ہے. وہ سن لے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، آواز سن لے گا مائل ہو جائے گا. اللہ نے تو خالق فطرت ہیں، وہ جانتے ہیں آپ کی فطرتوں کو بنانے والے ہیں انسان کے. وہ جانتے ہیں کہاں سے بگاڑ آئے گا، کہاں سے خرابی آئے گی، کہاں زنا کر لے گا، کس چیز سے بچتا ہے، سخت زنا سے بچانا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے پردہ فرض کر دیا ہے. وہ پردے کے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات بھی کر دیے، ضرور بتا دیا. پیر بھی دھیرے رکھے، آواز دھیرے رکھے. یہ سب اللہ نے پردے کے لیے رکھی باتیں تاکہ عورتیں پردے میں رہیں. اور بھی حدیث شریف دیکھ لیجیے کتنے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ حضور نے ہم سے کہا کہ ایک نابین آ کے اندر پردے میں ہو جاؤ. ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ہمیں نہیں دیکھتے، اندھے ہیں. کیا فرماتے تم تو دیکھتی ہو. یہ جواب دیا. یہ نہیں کہ اندھے ہوتے سب کے سامنے آ جائیں. ہمارے سامنے عورتیں بھی دیتی ہیں ارے آپ تو باپ دادا کی جگہ ہو، آپ سے کیا پردہ نہیں کرنے. اللہ رسول کا حکم پردہ تو کرو بھائی. ٹھیک ہے ہمیں انہوں نے بیچاریوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو بالکل نامرد ہو گیا، بڑھاپا آ گیا تو ہمیں نامرد سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ رسول کا حکم تو ماننا چاہیے. چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو کوئی بھی ہو، پردہ فرض ہے. کہو گھر میں جاؤ. ہمارے یہاں تو بالکل بات چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن، خالہ زاد بہن کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں طلبہ جب جاتے ہوں تو کہتا ہوں دیکھو خیال رکھنا بھائی، پردے کا احترام کرنا. اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ سے جہاں بے پردگی ہوگی وہاں زنا زیادہ ہوگا. یہ تجربے کی بات ہے. آپ کے گجرات میں جو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس میں بے پردہ کی وجہ تو ہی تھی. جو ادھر آپ کے ادھر بہت سی جگہوں پر احمد آباد سے ادھر آگے کثرت سنتے رہتے ہیں، یہ بے پردہ کی وجہ. پردہ لازمی کر لو. میں سب سے وعدہ لیتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، سب وعدہ کیجئے کہ اپنی بہن بیٹی بیوی کو پردے میں رکھیں گے. اب نہیں مانے تو اس کا علاج بھی بتا دیتے ہیں. بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا 7 سال میں حکم دو. 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو پٹائی کرو. در مختار میں پڑھاتا ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ 3 تھپڑ مارنا، ڈنڈا نہیں مارنا. وہی لوگ کو سمجھاتے تھے مدرسے والوں کو مارو مت، ڈنڈا نہیں. کئی لڑکے ملے بھاگ گئے، ڈنڈا مارے تو پڑھنے ہی ختم کر دیا. ایسے ہی عورتوں کے متعلق قرآن میں سورہ نساء ہے جہاں پورے پردے کے احکامات اس کے عورتوں کے حقوق بتائے ہیں اور اس میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نافرمان عورتوں کے متعلق فرمایا ہے سورہ نساء میں کہ ان کو نصیحت کرو. پھر بھی نہیں مانے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کے ساتھ سونا چھوڑ دینا. جو شریف عورت ہوگی وہ تڑپ جائے گی، شوہر نہیں آئے گا تو وہ جا کے خود ہاتھ پیر دبائے گی، پٹائے گی، خوشامد کرے گی. اس کو تکلیف ہوگی کہ میرا شوہر ناراض ہے. شریف عورت کی بات، وہ بدماش بھگ جائے گی. تو سونا چھوڑ دو. پھر بھی نہیں مانے تو قرآن کہہ رہا میں نہیں کرا. کیا کہا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ ہے سورہ نساء میں، پٹائی کرو مگر وہی ہاتھ سے، نہیں تو کم از کم چلا تو دینا. اب بہت سے آپ سے محبت کریں اس کا بھی علاج بتا دیتا ہوں. بہت سی دوائی بھی بتاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مگر میں جو عمل ہے اپنا خود کا، میں تو گھر آتا ہوں اپنی بیوی کو سلام کرتا ہوں. سلام یہ کبھی تہجد کے لیے میں پہلے اٹھ گیا اور بیوی بعد میں اٹھی، وضو کر کے میں نے سلام کیا بیوی کو، بھی کرتا ہوں. اتنی دیر میں سلام کرو، بیچ میں کوئی چیز سلام کرو. بیوی کے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کا جھوٹا اپنا جھوٹا اس کو پلاؤ. اما عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض میں ہوتی تھی، حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا اسی جگہ منہ لگا کے پانی پیا. یہ بتانا تھا کہ حیض سے منہ میں حیض نہیں کہا. پیار محبت کی باتیں. جھوٹا ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، محبت ہوگی، سلام کرو اور نرمی سے بات چیت کرو، سختی سے گفتگو مت کرو.
نیک بیوی ہو تو مر محبت کرے گی. ہاں اگر کوئی ہے غلط ہے تو پھر سمجھاؤ, نہیں مانے پھر طلاق دے دینا بھائی. جب نہیں مانے کوئی ایسی بات ہے, جہاں تک وہ طلاق سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم اور سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے. جب طلاق ہوتی ہے تو عرش رحمان کا ہلنے لگتا ہے. بہرحال باتیں بہت سی ہو گئی. میں نے تو شروع کیا تھا کہ بھائی پردہ, اس پہ بعد میں آئی تھی بات کہ پردہ عورتوں کے لیے فرض ہے. قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. قرآن کی 2 سورتوں کا ترجمہ دیکھ لینا اور عورتوں کو بٹھا کے گھر میں ترجمہ سکھاؤ. اب بھی ہمارے یہاں تو ہماری بھی بچی پوتی ہیں, ترجمہ سکھاتا ہوں, پڑھتا ہوں, میں بھی پڑھاتا ہوں. بہشت زیور ہے, شادی ہوتی ہے, ہم نے بہشت زیور شروع کرائی, ترجمہ شروع کرایا. پڑھو, دیکھو قرآن کیا ہے. قرآن لا ہے, دستور ہے. آپ کا یہ پتہ نہیں مسجد میں ہوتا نہیں ہوتا ہے, ہم درجہ کے کہتے ہیں. ہمارے یہاں 2 چیزیں ہونا چاہیے. ایک تو حدیث سناؤ جو فضائل میں ہیں, دوسرے تفسیر بھی سناؤ. اگر کوئی سنانا نہ جانتا ہو تو پھر تفسیر معارف القرآن سناؤ. آپ کے گجراتی میں چھپ گئی ہیں. ابھی آج ہم مولوی اسماعیل بوٹا کے گئے تھے, ہمارے داماد ربانی بوٹو والے, ان کو گجراتی چھپ رہی ہے. اب اللہ نے حجت قائم کر دی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ اللہ نے میں انگریزی نہیں جانتا. ہمارا زمانہ تو ایسا تھا کہ ہمارے بزرگ لوگ انگریزی کو ناپسند کرتے تھے. میرے والد میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی, میں نے مولوی پاس کیا کہ 10واں کا امتحان دے دوں گا انگریزی میں. کیا ہے, میں نے کہا انگریزی کیا کرے گا. میں نے کہا میٹرک پاس کروں گا, 10واں پاس کروں گا. کتاب چھل کے پھینک دی, جا دو بن جاؤ, کافر بن جائے گا اگر انگریزی پڑھ لی تو. یہ مزاج کم لوگوں کا, پرانے لوگوں کا. اتنی نفرت تھی, اس لیے میں نے کہا کہ انگریزوں کو نکالنے کے لیے میں دعا کرتا تھا. اللہ نے نکال دی, بچپن سے دعا تھی. ایک یہ کہ اللہ زنا سے بچا دینا, یہ دعا تھی بچپن سے. اللہ کا شکر ہے بڑھاپا آ گیا, اس برے کام سے اللہ نے بچا دیا. میں اتنے کہہ سکتے ہیں. ہم اسے سب سے کہتے ہیں بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. آج سب وعدہ کرو, انشاءاللہ دعا کریں گے. ایک دعا اور بتاؤں میں. ابھی ہمارے ایک مدینہ منورہ کے مہمان آئے تھے. ان کے باپ میرے ساتھی تھے, ان کے بیٹے وہیں پیدا ہوئے, وہیں کے باشندے ہیں. میں نے کچھ بیان کر دیجیے. اپنا جنگل مدرسہ آپ گئے نہیں گئے, وہاں نہیں گئے آپ, تو وہاں انہوں نے ان کی تقریر کروائی. جمعے کو 2-3 جمعے گزر گئے. تو انہوں نے ایک اچھی بات کہا کہ بھائی ہر نماز میں اور ہر وقت جب دعا کرو, ایک ہی دعا کر لے کر اللہ موت دے تو شہادت کی دے. بس اتنا. فرمایا اگر شہادت کی موت بھی نہیں ملی تو شہیدوں میں شمار ہوگا اس کا. وہ کیا چاہیے. اب باعتبار احکام کے اور باعتبار ثواب کے, احکام تو ہے کہ میدان جنگ میں لڑکے شہید ہوا, اس کے لیے احکام یہ ہے کہ غسل نہیں دی جائے, اسی کپڑے میں دفن کی جائے. لیکن کوئی دوسرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, دوسرے واقعات ہو جاتے ہیں, اس کے لیے سب کچھ ہو گئے, غسل بھی دینا پڑے, کپڑے بھی. ایسے ہی یہ ثواب کے اعتبار سے تو ہو گیا شہید, احکام کے اعتبار سے نہیں ہوا. یعنی ثواب ملے گا اس کو, عادت ڈالو. ایسے ہی ایک بزرگ تھے وہاں مدینہ منورہ, میری حاضری بہت ایک زمانے میں. تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ تسبیح ہاتھ میں رکھو. ہم عرب کو دیکھتے تھے تسبیح گھماتے رہتے ہیں, ہاتھ میں رہتی, کیا مطلب ہے. بات سمجھ میں آئی. فرمایا تسبیح ہاتھ میں اگر ہوگی تو آپ ذاکر کہلائیں گے. یہ تسبیح مذکرہ ہے, یہ علامت ہے ذکر کی. بعض ایسی نقطے کی باتیں ہو جاتی ہیں جو اللہ والے بتا دیتے ہیں. بہرحال ہم نے تو شروع کیا تھا کہ سورہ عصر, ہم ماشاءاللہ لوگ آتے جا رہے ہیں, تو کوئی جلدی نہیں ہو تو پوری کر دوں یا جی بیٹھیں گے. ہمیں تو بہت بولنے والا ہوں, چلاتا رہتا بہت زیادہ. ابھی تو میں نے بات شروع نہیں کری. بات تو یہ تھی کہ سورہ عصر تلاوت کیوں کی, اس لیے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا. یہ بزرگان دین سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. یہ سورہ عصر عجیب غریب صورت ہے. اس کی شان نزول بھی سناتا چلوں, سنی ہو بعض نہیں سنی بھی ہوگی. میں نے تفسیر باقاعدہ اس کی لکھی ہے اور تقسیم ہو گئی. کچھ کتابیں آتے آتے تو میرے کو بہت لایا تھا, مگر شاید قریب قریب ختم ہو گئی کتابیں, کیونکہ احمد آباد میں رہا, وہاں گودرا رہا, سب جگہ یہ ہدیہ پیش کرتا رہے, کتابوں کی کرتا رہا. لے وہ جھلا کسی سے کوئی لینا نہیں, ہم اپنے بجٹ بنا بنو کے پھر چھپا دیتے ہیں. اب بھی انشاءاللہ کبھی آئیں گے تو سورہ عصر میں نے لکھی ہے. اس میں یہی کہ برسیں ہو گئی تھی بیان کرتے کرتے, میں ان کے مر جاؤں گا تو اس کو لکھ دو. تو اس میں لکھا کہ سورہ عصر کب نازل ہوئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی ایمان لائے. ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مالک امیہ کافر تھا, ان کو ستاتا تھا. ایسا ستاتا تھا کہ دنیا کی تاریخ مثال نہیں ملے گی. رات بھر غلاموں سے پٹواتا, گرم انگاروں پر گرم لیپ پر لٹاتا اور کہتا کہو اللہ ایک نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ احد اللہ احد اللہ ایک اللہ کے. یہ ابتلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچی
جن کا مزاج یہ تھا کہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے. گئے اس کے مالک کے پویہ کے پاس کہ تو اپنا غلام بیچتا اس کو مانو خرید لیں گے. انکار کر دیا. جب آپ نے اصرار کیا کہ ایک شرط پر بیچتا ہوں. وہ کیا کہ آپ کا فلانا غلام یہودی گورا خوبصورت پڑھا لکھا مجھے دے دو. یہ کالے بھی لکھے پڑھے بھی نہیں, دیں گے نہیں. اپنے دماغ میں تھا اس کے المر یقین صلاح نفسی. آپ نے خود لے لے. بڑا تعجب ہوا. کیسا غلام؟ یہودی بڑی قابل لوگ ہوتے فطرتاً. یہودی برہمن ہمارے یہاں کے ایک ہی نسل ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, کہ دماغ ان کا ہے. آج تھوڑے سے یہودی 1 کروڑ بھی نہیں ہے, ساری دنیا کو چلا رہے ہیں. ہمارے 2.5 کروڑ برہمن پورے ہندوستان کو چلا رہے ہیں جب سے حکومت نہیں. یہ نسل وہی ہے. ایک بات الگ ہے, میں اس کو بھی کبھی کوئی تشریح کرتا ہوں. ہندوؤں کے کہانی پر وہاں بیان کیا تھا گودرے میں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام میں, ان کے اولاد میں یعقوب علیہ السلام, ان کے 12 بیٹے, یہ اسرائیلی کہلاتے ہیں. انہی کے اولاد آپ کے برہمن ہیں. ابراہیم اور برہمن اس سے اندازہ لگا لیجیے, مادہ ایک ہی ہے. بات چیزیں اللہ نے عقل دی. علم اللہ کی کا نور ہے, روشنی دیتا ہے. علم سے پتہ چلتا ہے یہ کہ یہ انہی کی اولاد ہے. اور پھر کہتے ہیں دماغ برہمن کا, سینہ راجپوت کا, پیر بولتے ہریجن وغیرہ ان کے, یہ نیچے ان کو نیچا کہتے ہیں, نیچے ذلیل کہتے ہیں. ان کو بہت ہی خوار ذلیل سمجھتے ہیں. لہذا یہ لوگ ایمان لانے میں آگے رہے. جیسے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ جب وہ گئے وہاں اجمیر شریف تو ذکر کر رہے تھے 12 تسبیح. اپنے 12 تسبیح جانتے ہوں گے, میں پاس بھی چادر مل جائے گا, کوئی پڑھنا چاہے گا تو میں نے لکھا بھی اس پہ. طریقہ کو سیکھنا وہی سکھا دیں گے. تو لوگ آ کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ہریجن کھڑے تھے, برہمن اور راجپوت کوئی نہیں تھا. سنتے رہے, ذکر کرتے رہے. جب ذکر ختم ہوا تو خواجہ صاحب نے دیکھا لوگ جمع ہو گئے, تو وہ سب غریب لوگ تھے. ان کو پرساد باقی آتا ہے, ان کو کچھ تحفہ ہدیہ کھلایا, تحادو دیکھیے, اور گلے لگایا, سینے سے لگایا. وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو برہمنوں کا اور راجپوتوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے آرڈر ہے. اسلام پھیلا کیسے کہ جب چلے گھنٹی بجا تک میں چلیں, گھنٹی سے بجائیں کہ ان کے سائے سے برہمن راجپوت دور رہیں, ورنہ گندے ہو جائیں گے, ابڑا جائیں گے. پانی کو ہاتھ لگا دیا ابڑا گئے, برتن کو ہاتھ لگا دیا ابڑا گئے, کھانے کو ہاتھ لگایا ابڑا گئے. ہمارے راجپوت راجستھان کی مالوی کی زبان ہے, گندے ہو گئے. خواجہ صاحب کا نام آ گیا تو وہ لوگ متاثر ہوئے کہ یہ تو بڑے آدمی ہیں, صورت دیکھی ہوئی اچھے ہیں. ہمارے لیے تو لوگ آرڈر تھا کہ چلے تو گھنٹی بجا چلے کہ ہم دور رہیں. یہ تو سائے کے بجا چپکا ہی دیا, پیار کر لیا, کھانا بھی کھلا دیا, مسلمان ہو گئے کسی بات پر. یہ تھی پہلی ابتدا اسلام کی. اب وہ مسلمان ہوئے تو راجپوت برہمنوں نے کہا کہ یہ ہریجن قوم ان کے ساتھ ہو گئے ہیں, ان کو اٹھا یہاں پہ. تو کہا کیوں اٹھاتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے یہاں اونٹ بیٹھیں گے. خواجہ صاحب نے کہا تمہارے اونٹ بٹھا دو, ہم جاتے ہیں. اونٹ کو لائے بٹھایا, خواجہ صاحب نے آواز دی اونٹ بیٹھے رہے, ہم جا رہے ہیں. کہتے گفتے اللہ ابو اذر اگر کہ حلقم عبداللہ ابو اذر, اللہ والوں کی زبان سے بات نکلتی, اللہ کی بات ہوتی ہو تو اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلے. اب اونٹ بیٹھے ہوئے 3 دن گزر گئے, لٹ مارے تو اونٹ نہیں ہلے. پھر بابا کے صاحب نے ہاتھ جوڑے, بابا اونٹ کو اٹھا دو, آپ بھی بیٹھو. بابا نے ایک آواز دی, اونٹ اٹھ گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جانور بات کرتے تھے. آپ کی ایک جماعت افریقہ گئی تھی, وہاں معلوم ہوا کہ شیر بھیڑیے, میں بھی ایک مرتبہ گیا ہوں, بھیڑیے شیر ہاتھی گینڈے سے دکھتے تھے. معلوم ہوا کہ شیر ہیں, یہاں بڑے بڑے درندے ہیں. تو امیر سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے جانور کا کرو, جاؤ اے جنگل کے جانوروں جنگل خالی کر دو, محمد رسول اللہ کے ماننے والے ٹھہریں گے. دیکھیے جنگل خالی کر دیا. آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھاتے تھے, سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. درندے اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. کسی نے دیکھا کہ ہاتھی شیر کے اوپر آدمی سوار, شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ آدمی شیر کے اوپر سوار, یہ کیسے؟ کہاں کوئی مشکل نہیں. تو ہم ز حکم داور گردن نہ پینچ کہ نہ پینچ ز حکم تو گردن ہینچ. تو
تو ایک اللہ کے حکم سے گردن مت پھیر، کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی. بعد گزر سانپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے والد اللہ جنت پڑھے لکھے قرآن پڑھا تھا، میں بچھو لے کے یہاں رکھ لیتے تھے، نہیں کاٹتے تھے. اللہ نے قرآن کی بات، میں بھی کبھی کبھی چیلنج کر جاتا ہوں، آؤ کسی کے سر میں درد ہو ابھی آؤ، دیکھو درد ختم ہو جائے گا. میں جھاڑو پوں گا، کیا صرف سورہ فاتحہ ہے؟ اس کے عامل بن جاؤ. سورہ فاتحہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 41 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس میں عامل ہو جاؤ گے. پھر دیکھو 7 مرتبہ دم کرو. سوائے موت کے سب بیماریوں کا علاج ہے یہ سورہ فاتحہ. شفا ہے، شہد بھی شفا ہے، کلونجی بھی شفا ہے، انجیر بھی شفا ہے، زیتون بھی شفا ہے. مجھے 25 سال تک بواسیر رہی، بتا دیں 25 سال تک، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، اور گھٹنوں میں درد تھا. حدیث شریف ملی، جسے قرآن کی تفسیر بھی پڑھا تھا، اس وقت خیال نہیں رہا. حضور نے فرمایا انجیر کھاؤ، یہ جنت کا میوہ ہے. آپ کے سامنے کسی نے پیش کی ڈلیا، کہا یہ بواسیر کو نقرس کو فائدہ کرے گا. علاج بتاتے چلے فائدہ پہنچ جائے. میرا تجربہ ہے، 25 سال تک رہی، اب کچھ نہیں. نہ تو بواسیر ہے بڑھاپے میں، جوانی میں جب ہوتی تو پھر اب تو بیکار کر دے گی. وہ خونی بھی تھی، مسا بھی تھا، ختم. درد ہوتا تھا، ختم. جو سا مل جائے. ہم تو تازہ نہیں ملتے تو خرید لیتے ہیں سوکھے، رات کو دودھ میں ڈال دیتے ہیں، چھوٹے ہوں 3 بڑے ہوں 2، اس کو گھونٹا ذرا دودھ کو، وہ نرم ہو جائے، کھا لو، اوپر سے دودھ پی لو. اور انجیر تو یہ ہو گیا 2 بیماریوں کا فائدہ. نقرس گھٹنے کو درد کو بولتے ہیں، اور بواسیر سب جانتے ہیں. اور زیتون کا فائدہ دیکھ لیا میں نے خود تجربہ کر کے. میں تو رات کو سوتے ہو زیتون رکھا ہو، دیکھ لینا، میرے پاس سارا دواخانہ ہے ڈلیا، وہ سب دوائی رکھی ہیں، اس میں زیتون پیتا ہوں رات کو سوتے ہو. ملتا بھی گھٹنوں میں. اللہ کا شکر، نہ گھٹنوں کا درد ہے نہ کہا کا درد. زیتون کی برکت، کہیں بھی درد ہو، یہ سب کو علاج بتاتا ہوں. زیتون کا استعمال کرو، انجیر کا استعمال کرو. حضور نے فرمایا علیکم حاضر حبت سودا فإن شفاء لكل داء الا السام. ہر بیماری کا علاج ہے. کون سی؟ کلونجی، موت کے علاوہ. اب بہت سے لوگ کلونجی جانتے بھی، کئی نے سفر میں کہا کہ یہ پیاز کا بیج ہے کہ نہیں. میں نے 30 سال کھیتی بھی کری، کہ تھوڑی سی بہت 2-4 کلو ہو جاتی ہے وہیں مدرسے کی زمین پہ ہماری بھی ہے. تو اس میں دیکھ لیا کہ کلونجی کا بیج نہیں ہے، یہ تو الگ ہی کوئی چیز ہے. اور ہمارے ابھی کھیتی ہو جاتی ہے اس کی، ہر جگہ وہ تو ہو جائے گی. کلونجی کا استعمال کرو، یہ فائدے کی چیز ہے. زیتون کا استعمال کرو، انجیر کا استعمال کرو. شہد تو ہی قرآن نے کہا اوحى ربك للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اعلان کر دیا، شفا ہے لوگوں کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی روزانہ 3 چمچ ہر بڑی بیماری سے اللہ اس کو بچائے گا. شہد کا استعمال کرو، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نے ان میں شفا رکھا ہے. جس کو قرآن نے شفا کہا، رسول اللہ نے شفا کہا، اس کو استعمال کرو. بہرحال میں تو شروع کیا تھا ہوئی کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر تلاوت کی تھی. کیوں کی تھی؟ کہ یہ ہدیہ ہے. بزرگان دین کا سلف صالح ایک دوسرے کو یہ سناتے تھے. اس میں خواجہ صاحب کا قسم آپ کو پورا کر دوں. خواجہ اجمیری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. لوگوں نے کہا کہ تم اٹھ جا، تو اٹھ گئے. اونٹ بٹھا دیے تو اونٹ بٹھ گئے، اب اٹھتے نہیں. لٹ مارے تو اونٹ نہیں اٹھے. ایک آواز خواجہ صاحب نے دی تو بتا دیا، اٹھ گئے. اب اور مسلمان ہو گئے. کرامت الاولیاء حق. اب کیا کہتے ہیں کہ ان کو سب کو پانی بند کر دو، ان کا طریقہ حق کا پانی بند کر دو. خواجہ صاحب نے کہا ہمارے تالاب سے پانی نہیں لاؤ گے. بہت اچھا نہیں لائیں گے بھائی. رات کو خواجہ صاحب نے کہا اپنی مریض جہاں لوٹا بھر لاؤ. وہ لوٹا بھر لائے. صبح جو آئے تو پانی ندارت تالاب میں. اب یہ ان کا طریقہ ہے، ندی دیہات گاؤں میں ندیوں کنارے تالاب کنارے جا کے پاخانہ بیٹھتے اٹھتے آدمی. اب وہاں پہنچے تو پانی نہیں تھا، استنجا تو گئے. اب پانی نہیں تھا تو استنجا نہیں پاک کر سکے. تو بابا کے پاس سامنے آئے. ان کی اصطلاح میں لکھا ہے راجستھانی زبان میں اور ہمارے یہاں مالی زبان میں کہ بابا کے پاس آئے کہ بابا ہمارے پون بھرے ہیں. پون جانتے ہو؟ نہیں جانتے گجراتی. پون چوتا کو بنتے ہیں، چوتا بھرے. پانی نہیں بھرے آ گئے سب کے سب.
بابا سے ہاتھ جوڑ کے بابا پانی کو واپس کر دو. آپ نے پانی واپس کر دیا تو ان کے چوتر دھلے، ورنہ بھرے پھر رہے تھے، گندے پھر رہے تھے، اور مسلمان ہو گئے. اس پر اسلام بڑھتا جا رہا ہوتا. جادوگر کو لایا گیا، جادوگر سے مقابلہ کیا گیا. جادوگر نے کہا کہ تم آسمان پہ اڑو، ہم بھی اڑتے ہیں. مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے سنے تھے، اتنا خطرناک جادوگر تھا کہ پتھر پر نظر ڈالتا تو پتھر کے فرق سے ٹکڑے اڑ جاتے تھے. حضرت خواجہ اجمیری پر نظر ڈالی جادوگر نے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا جادوگر. ان کا چلے ہی نہیں جادو. اب وہ اڑا. خواجہ صاحب نے اپنی کھڑا میں پھینکی، جو سر پہ آ کے مارنا شروع کر دنا دن، تو آ کے گر گئے قدموں میں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس جادوگر نے 90 لاکھ لوگ آتے ہیں حضرت پر ایمان لائے، ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. کرامت الاولیاء حق. کون تھے؟ ذاکر تھے، ذکر کرنے والے تھے. ایسے ہی ذکر کرنے والے تاتاری قوم ان کے ہاتھ پر ایمان لائی. 2 پیر مرید بیٹھے تھے، اللہ اللہ کرے تھے. ان کا شہزاد سے شکار کرنے گیا تھا، بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا میں بادشاہ ہونے والا ہوں، تمہاری بات میں نے سمجھ، تم جب بادشاہ بن جاؤ میرا باپ مر جائے آنا. یہ بزرگ دونوں گئے. یہ بھی مختصر کر رہا ہوں. اللہ والوں کے ہاتھ میں اسلام پھیلا ہے تو آ کے وہاں اذان بھی زور سے، تو لوگوں نے پکڑ لیا کون ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سمجھ نہیں آیا کہ ہم بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں. چلو ملا دیا. بادشاہ نے پہچان لیا وہی ہے، صحیح ہے. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. ان کی اولاد میں ہی جہاں ہلاکو اور تھے چنگیز خان، پھر پیدا ہوئے ان میں سے ہمایوں، بابر، اکبر، شاہجہاں، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے. یہ اسلام پھیلا ہے اولیاء اللہ کے ذریعے سے. اگر اسلام کو پھیلانا ہے تو خانقاہ نظام بھی کرو قائم. ہمارے بزرگوں سے ہمیں 4 چیزیں ملی جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا کہ حکومت تو گئی ہاتھ سے. اسلام نہ جائے اس کے لیے مدرسے بناؤ. الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. آپ کے ڈھابے، میرے معلومات میں آج سے 60-70 سال پہلے صرف 4 مدرسے تھے. ایک ڈھابیل کا، 2 آنند کے تھے، ایک 2 یہاں کے راندیر کے، اور ایک آنند کا. اور کوئی مدرسہ نہیں تھا. جو کوئی جال پھیلا دیا مدرسوں کا. قدم قدم پہ مدرسے. ہمارے بھوپال کے علاقے میں مدرسے نہیں تھے. مدھیہ پردیش میں میں نے الف ب شروع کیا تھا، تھے نہیں مدرسے. یہ جال بیت گیا ہمارے بزرگوں کو، رات کو سونا، دعائیں کرنا، یہ کہ مدرسے ہو گئے. میں بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی 7 مدرسوں کے سلسلے میں رہا ہوں. ان کا ایک واقعہ سناتے رہ گیا کہ حضرت نے ایک مرتبہ مجھ سے نماز پڑھوائی. بڑے بڑے کابرین تھے، مولانا ابراہیم صاحب بلوائی، مولانا اعزاز علی صاحب. وہ میرا لڑکا، وہ داڑھی تو نکلی تھی، میں چھوٹا تھا مگر پگڑی باندھے ہوئے تھا. حضرت اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑکے سے کیوں نماز پڑھوا دی. تو حضرت نے رک کے فرمایا کہ ایک وجہ سے آپ سب پر اس کو فضیلت حاصل ہے. سب نے کہا کیا بات ہے؟ کہ پگڑی باندھے ہوئے ہے. یہ مجھے آج تک یاد ہے. پگڑی کی وجہ سے حضرت فرمایا کہ یہ فضیلت آپ کا سب پر حاصل ہے. میں حضرت کبھی کسی کو بات نکل جاتی ہے. تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے. اجمیر شریف جو مشہور ہوا ہے، ان کی ایمان کی اب بدعات ہو رہی ہیں. کیا کیا ہو رہا. بہرحال میں نے تو شروع کیا تھا کہ قرآن کی ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، کیونکہ یہ حضرت صدیق اکبر کے خریدا گیا غلام بدلے میں یہودیوں کے، جو یہودی تھا حضرت بلال حبشی کو. جب لے لیا اور لے کے چلے تو میں یہ اپنے خلف کہنے لگا کہ یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے بکر صدیق نے. اسلام لانے کے بعد ان کا بڑا نقصان ہو گیا. دیکھو تو ایک معمولی آدمی، کالا کلوٹا غلام، وہ مجھ سے لے لیا. ایک اچھا یہودی پڑھا لکھا مجھے دے دیا. ایمان لانے کے بعد ان کا بڑا نقصان ہو گیا. کہنا ہے بڑا نقصان ہو گیا. وہ بکر صدیق کہنے لگا آپ کا تو ایمان لیا ہے سر. حضرت صدیق نے سنا تو کہا امیہ واللہ میرا نقصان نہیں، وہ تیرا نقصان ہو گیا. اللہ کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اعلان کرا دیا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی بے شک انسان ٹوٹے میں، نقصان میں، ناکامیاب. عام لوگوں کے لیے ناکامیاب کا اعلان کر دیا. پھر اس میں مستثنیٰ کیا 4 باتوں والوں کو. الا الذین آمنوا، مگر کامیاب وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھا کام کرتے ہیں اور ایمان کی اور اعمال صالح کی دعوت دیتے. تواصی بالحق اس کا نام ہے. چوتھے تواصی بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہوں. قرآن میں
4 باتوں کو خاص اہمیت دی ہے. ایک ہے صبر، ایک ہے توکل، ایک ہے تقوی. تقوی اختیار کیجیے، پرہیزگاری گناہوں سے بچنا. ایک ہے ورع، اس کے ہم پابند نہیں ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ورع کے پابند تھے، ہم تو تقوی کے پابند ہیں. ورع کے ایک مشتبہات سے بچنا، جس میں شبہ ہو، معلوم ہے کہ بکری گم گئی تو بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے یہ بکری وہی ہو. ایک کسی کو قرض دیتے تو قرض دار کی دیوار کے سائے سے نہیں گزرتے تھے. آج کل کوئی غیر مقلد میں پیدا ہو گئے، امام صاحب کی شان میں توہین کرتے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں امام صاحب کی شخصیت کیا ہے. 40 سال تک زمین پر پیٹ نہیں لگائی، 1 دن نہیں 2 دن نہیں. دیکھنے والا قسم کھا کہتا ہے کبھی امام صاحب سوئے نہیں، صبح سے شام تک پڑھاتے، رات بھر نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے. تقویٰ کا یہ عالم، پرہیزگاری کا یہ عالم بڑا. اس کے بعد 55 حج کیے. آخری حج میں جب تشریف لے گئے، اللہ سے کہا اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ما عبدنا کا حق عبادت. آواز آئی آسمان سے، اے ابو حنیفہ تو نے میری عبادت کا حق ادا کر، تیری میں نے مغفرت کر دی، اور جو تیری اتباع کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. یہ کون کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایسی پاکیزہ زندگی ہے کوئی 40 سال تک زمین پر پیٹ نہیں لگائی، کھانا نہیں کھایا، بکری کا گوشت نہیں کھایا. عبادت، ریاضت، مجاہدہ. پھر آتا ہے ان کے حالات میں کہ اللہ میاں میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، آواز آگے کر دیا. کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ تیری مخلوق کی، مسلمانوں کی تھوڑی سی بات میں مغفرت سے آپ کا نقطہ نواز ہیں. کوئی ایسی چیز بتا دیجئے. اللہ کی طرف سے کچھ کلمات تلقین ہوئے ہیں، وہ کلمات تلقین کیے ہوئے ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ یہاں حالات اس میں در مختار میں بھی لکھا ہے، اور مجھے زبانی یاد ہے، کچھ پڑھنا چاہے گا شاید پہلے میں نے سنا ہے کہیں کسی جگہ پر، ابھی بھی سنا دیتا ہوں، اور کوئی لکھوانے کا لکھ کے دے دوں گا، فوٹو کاپی کرا لینا، چھپا لینا. جو یہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. وہ تسبیح تحمیدی ہے. کیا پیارے الفاظ ہیں امام ابو حنیفہ علیہ کے. کسی کو یاد بھی ہو یاد کر لو، بہتوں کو یاد بھی ہوگا. سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض لا ماء جمد، سبحان من خلق الخلق واعطاه مدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس حد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا فرماتے ہیں؟ پاک و ذات سبحان الابدی الابد، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. سبحان الواحد الاحد، پاک و ذات جو اکیلی ہے، واحد الاحد اکیلی تنہا ہے. سبحان الفرد الصمد، پاک و ذات جو تنہا ہے، بے نیاز ہے. سبحان رافع السماء بغیر عمد، پاک و ذات جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. سبحان من بسط الارض لا ماء جمد، پاک و ذات جس نے پانی کو جما دیا، من بسط زمین کو پانی پر بسا دیا، جما دیا. سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، پاک و ذات جسے روزی تقسیم کری کسی کو نہیں بھولے. سبحان الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، پاک و ذات نہ ان کی بیوی ہے، نہ بچے، نہ کسی پیدا، نہ ہوتے بھی پیدا. سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له، جو پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. مجھے یہ یاد ہے کہ شاید 60 سال سے اوپر ہو گئے، 62 سال تو دیوبند گئے تھے، 63 سال ہو گئے، 63 شروع ہو گیا. مجھ سے پہلے پڑھ رہا ہوں، نہ آغا نہیں کرتا، فجر میں بھی اور مغرب میں پڑھ لیتا ہوں. اللہ قبول کرائے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چند باتیں ایسی بات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں مل جائیں جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں. سورہ عصر سمجھیے کیا ہے، یہ قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ ہے. اللہ نے 4 باتوں کا اعلان کیا ہے کہ کامیابی 4 باتوں میں ہے، باقی سارے انسان ناکامیاب ہے. 4 باتوں میں نمبر 1 پہ ایمان، جس پر ہماری جماعت والے ایمان یقین کی باتیں کہتے ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ ایک ہے، یہ ایمان ہے. اور جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، یہ 2 باتیں. آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، آپ سے پہلا ختم، آپ پر نبوت ختم ہے. تیسری بات، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. آخرت، اس کے 3 حال ہیں، قبر بھی ہے، مرنے کے بعد حشر بھی ہے، اور اس کے بعد حشر کے بعد پھر جنت دوزخ ہے. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہو کر آپ کہو تو بنائیں، نہیں چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ دیتے ہیں.
یہ کامیابی کے لیے 4 شرطیں لگائی انسان کی کامیابی کے لیے: ایمان، اعمال صالح، اور ایمان اور اعمال صالح کی دعوت دینا، تواسب صبر، پھر تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر لینا. یہ 4 باتیں جن انسانوں کے اندر ہوگی 4 جگہ کامیاب ہوں گے. اب 4 جگہ کون سی ہے؟ دنیا، قبر، حشر، آخرت. جناب محمد رسول اللہ کی حدیث اب اس سے جوڑ دیتا ہوں میں. اب اس میں تھوڑی سی بات اور بھی لے جاتی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی زمانے کی. کیا ضرورت تھی اللہ کو قسم کھانے کی؟ ہمارے آپ کے مزاج کے مطابق ہم دعویٰ کرتے کسی بات کا تو قسم کھاتے ہیں یا شہادت پیش کرتے ہیں. جہاں جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے اس کو بطور شہادت کے پیش کیا ہے کہ یہ جیسے وہ 3 والزیتون نے قسم کھائی، یہ چیز اپنی جنس کے اعتبار سب سے بہتر ہے. ایسے ہی کہا جہاں کہ قسم زمانے کی، زمانے کو بطور شہادت کے پیش کیا کہ زمانہ شاہد اس بات کا کہ سارے انسان ناکامیاب، ایمان والے کامیاب. آپ کو زمانے سے کیسے پوچھیں؟ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں عربی میں ان کو ایک بات بتاتے ہیں کہ زمانے 3 ہوتے ہیں: ایک زمانہ ماضی، ایک زمانہ حال، ایک زمانہ مستقبل. قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا اور تاریخ کا، کہ کون کامیاب کون ناکامیاب. اللہ نے مطلق زمانہ کہا، المطلق یطلق علی اطلاقہ، لہذا 3 زمانے مراد لے سکتے ہیں: ماضی کا زمانہ گزرا ہوا قرآن سے پہلے کا زمانہ، اور حال کا زمانہ موجودہ، آنے والا زمانہ مستقبل. قرآن کو پڑھیے، مطالعہ کیجئے تو ماضی کے حالات بھی قرآن بتاتا ہے. اب اگر تفصیل میں جہاں لمبی بات اشارہ کرتے چلوں کہ دیکھ لیجیے حالات دنیا کے ماضی کے. ایمان کی دعوت دی نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، یہ الگ بات ہو جائے گی، اس کی تفصیل میں جائیں. ایمان نہیں لائے وہ ہلاک ہو گئے. جو ایمان لائے کسی بیٹے کامیاب، بیٹا بھی ناکامیاب. یہ زمانہ ماضی کا مل گیا. آپ کے بعد زمانہ اور دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کی قوم ناکامیاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب، اور نمرود بادشاہ ناکامیاب. یہ سب سن چکے ہوں گے. حضرت موسیٰ کامیاب، ان کے ایمان لانے والا کامیاب. فرعون اس کی قوم ناکامیاب، جیسے نمرود ناکامیاب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامیاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کامیاب، نہیں ماننے والے ناکامیاب. یہ قرآن بھرا پڑا ہے انبیاء کرام کے ذکر سے، جس میں بتایا گیا ایمان والے کامیاب، ایمان ناکامیاب. یہ ماضی کے حالات ہو گئے. موجودہ حال کا حال، جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے ایمان کی دعوت دی، سب کو جوڑ کے یہی کہا تھا یا ایھا تقول لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب دیکھیں کون کامیاب ہے. جنگ بدر میں کون کامیاب؟ ایمان والا. جنگ احد، جنگ طائف، جنگ حنین، یہاں تک کہ فتح وقع ہو گئی، ایمان والے کامیاب، ایمان ناکامیاب. یہ حال کا زمانہ ہو گیا. سمجھ میں ماضی کا حال، ماضی گزرا ہوا زمانہ قرآن بتا رہی ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے. حال کا زمانہ حضور کا، حضور کے بعد والا زمانہ وہ صدیق اکبر کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کا دور. یہ ہم دیکھ لے سکتے ہیں. ان زمانوں میں ایمان والے کامیاب. سب سے بڑی حکومت بنی حضرت عمر فاروق کی. قیصر کسریٰ ناکامیاب، بڑی طاقت کی قیصر کسریٰ کی، فارس کی اور ان کی یورپ کی، یہ سب ناکامیاب. سب سے بڑی حکومت بنی ہے حضرت عمر وہ کامیاب. اب ہم دیکھیں ہمارے ہاں کہ ہماری کامیابی کیوں نہیں ہو رہی ہے. یہ 4 شرطوں پر کامیابی کا اعلان ہے. ایمان جس پر محنت کی جا رہی، اعمال صالح پر محنت کی جائے. ایمان اور اعمال صالح کی دعوت دینا یہ چھوڑ دی ہم نے. اعمال صالح کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لوگوں کے لیے نکالے گئے تاکہ ان کو اچھی بات بتاؤ، بری باتوں سے روکو. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ ہم ڈیوٹی انجام دیں گے. فرمایا اگر تم نے چھوڑ دیا اچھی بات بتانا، بری باتوں سے روکنا، یاد رکھو تم پر ظالم حاکموں کو مسلط کیا جائے گا. تم بد دعا کرو گے، بد دعا نہیں لگے گی. اپنی ڈیوٹی انجام دو. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ میاں نے حضرت علیہ السلام کو پوچھا جا فلانی بستی کو لڑ دو. گئے تو دیکھا ایک بزرگ ہوا تو کہا اللہ میاں اگر زمین کو لڑتے ہیں یہ تیرا نیک بندہ مارا جاتا ہے، رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے. اللہ میاں نے کہا اس کے ساتھ لڑ دو. کیوں؟ کسی نے نکل کر کے اچھی بات کی بتائی، بری باتوں سے نہیں روکا. یہ ہماری ڈیوٹی اچھی بات بتانا، بری باتوں سے روکنا. تو کم از کم یہ تو کر لو بھائی کہ عورتوں کو پردے میں لاؤ، اچھی بات. داڑھی منڈا دیکھو تو حضور فرمان مان رہا منکم منکرا، کوئی منکر کو دیکھے فلیغیر بیدہ، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلے. فإن لم یستطع، اگر طاقت نہ ہو پھر کیا کرے؟ فبلسانہ،
طاقت نہ ہو زبان سے، پھر اس بھی نہیں مانے تو دل سے بڑا سمجھو. اب ہم تلاش کریں. میرے ساتھ یہ کالی ٹوپی والے دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی ہے نہیں ہے؟ داڑھی ہے نہیں ہے؟ کوئی ڈر منڈا بتاؤ. نہیں ہے کہ بھائی نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے داڑھی. اب دیکھو ہم بتاتے ہیں، سب کے سامنے بات ہوگی اور یہ انشاءاللہ ہماری بات مانیں گے. ہم نہیں کہتے غلطی ہماری ہے. ان کو پہلے بتائیں کہ داڑھی منڈانا جو ہے اس کو فاسق بولتے ہیں، کلم کھلا گناہ کرنے والا. ہر وقت گناہ میں رہتا ہے جو داڑھی منڈاتا ہے. کھانا پینا سونا سب گناہ میں. ایک عورت جو بے پردہ پھرتی وہ بھی ہر وقت گناہ میں چہرہ کھول کے پھرتی. ایک آدمی جو داڑھی منڈاتا ہر وقت گناہ میں. اب یہ دنیا میں اگر مر گیا، ایک داڑھی منڈا مرا ایک داڑھی والا مرا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ داڑھی والا گناہگار مرا، قبر میں رکھا گیا، حضور قبر میں نظر آتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے، اس کو بھی کھول دیں یا رہن دیں. قبر میں حضور نظر آتے ہیں. ہمارے حضرت مدنی کو بیداری میں نظر آئے، آپ سلام کرتے تو آواز آتی وعلیکم السلام یا رسول اللہ. قبر میں کیا حضور تشریف لے جاتے ہیں؟ نہیں، نظر آتے ہیں. جو بہت اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں کہ آپ کو جہاں چاہ دکھا دیں. ہماری ترجمہ والی مسجد میں نظر آئے حضور، نظر آتے خواب میں. الحمدللہ میں نے خود دیکھا 2 مرتبہ، لیکن بیداری میں نہیں. لیکن ہمارے حضرت کو بیداری میں نظر آئے. مولانا جلیل صاحب تھے استاد میرے، انہوں نے کہا بانس کنڈی آسام میں اور آپ کے گجرات میں کوئی جگہ یہاں ٹھہرے تھے حضرت کوسم بھائی یا کوئی اور کی جگہ یہاں 60 سال پہلے ٹھہرے. یہاں بھی وہاں بھی ان کی کرامتیں مشہور ہوئی ہیں. نظر آتے ہیں، تشریف نہیں لاتے ہیں. نظر آنے کا ثبوت قرآن میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے. اللہ نے سراجم منیرا کہا، روشن چراغ ہیں آپ کے، روشنیں چمکتے رہتے دکھتے رہتے جس کو دکھیں. اب نہیں دکھے تو وہ قصور ہے چمگادڑ کا. چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا، قصور کس کا ہوا؟ سورج کا، چمگادڑ کا. سورج تو نکلا ہوا ہے، مگر ایسے ہی ہماری آنکھوں کو ہم نے خراب کر دیا. ان چوڑیلوں کو دیکھ کر کے، گناہ کر کے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں رسول اللہ. اللہ والوں کو نظر آتے ہیں تو ہمارے حضرت کو نظر آئے. پھر اس کے بعد یہ تو ثبوت مل گیا سراج منیرہ سے. قبر میں رکھنے کا ثبوت بخاری کی حدیث ہے. جناب محمد رسول اللہ قبر میں نظر آتے ہیں. کہا جائے گا ما تقول فی شان حاضر رجل، کیا کہتے ہیں ان کے متعلق، حضور کے متعلق پوچھا جائے گا. جو ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، داڑھی والا ہے، فوراً کلمہ پڑھے گا، حضور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یا تھا حدیث کے الفاظ ہے جی ما تقول پہ آتا ہے بخاری کے حدیث ہے. تو نظر آئے قبر میں، یہ تشریف لائے. ہزاروں مرتے ہیں، ہزاروں کو نظر آئیں گے، یہ حدیث ثابت ہو گیا. اور عقلی دلیل بھی لے لو، یہ تو نقل کہتے ہیں. عقلی دلیل آپ کی دنیا کی ترقی جس کو ہم رکھتے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، اس میں نظر آتے ہیں. امریکہ، برطانیہ، دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. جب انسان اتنا قابل ہو گیا کہ وہ ایسی چیزیں دکھانے لگا جو پہلے نہیں تھی. جیسے امام صاحب کو دکھا پیشاب کو پانی بہتا ہوا، آپ نے شاگرد سے کہا کہ میں ان کو دیکھو پانی بہ رہا ہے، سے مجھے زنا بہتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ جب ایک پڑھنے والا سائنس پڑھا ہوا بتا سکتا کہ یہ پیٹرول ہے، تانبا ہے، سونا ہے، چاندی، تو اللہ والوں کو کیا مشکل ہے بتا نہیں تھا. اب جب دنیا نے ترقی کری تو اسلام کے قریب کر دیا. اب ٹیلی ویژن نے قریب کر دیا کہ دنیا کی چیز دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے اپنے محبوب کو دکھلا دیں. اب کوئی نہیں دیکھے تو اندھا ہے، یہ ہم جیسا بیوقوف ہے کہ ہم ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے ہیں. یہ ہماری ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہم نے کہا ہماری گزر گئی اس کے بغیر. موبائل نہیں رکھتا میں نے کہا 60 سال کے بعد موبائل آیا. میں 60 سال کا ہو گیا تھا 85 سال میں، تو بغیر اس کے 60 سال گزر گئے تھے، 20-25 سال اور گزار لیں گے. مگر یہ فتنہ تو نہیں رہے گا ساتھ کہ وہ آیا اور آپ نے ہاتھ ڈالا جیب میں اور بند کر دیا. میرے نزدیک وہ عمل کثیر ہو گیا. عمل کثیر جانتے ہیں آپ تو مفتی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیوں ڈالا ہاتھ؟ بند کر دیا نہیں کرا اس نے. اب اس مسئلے کو نہیں سمجھتے لوگ کہ کیا نقصان ہے اس میں. بارہ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں قبر میں بھی اور دنیا میں ہر جگہ نظر آ سکتے ہیں. اللہ جس کو چاہے دکھا دے، یہ اللہ میں کام ہے. اب داڑھی والا اگر ہے قبر میں رکھا گیا ہے، حضور متوجہ ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ میں داڑھی والا آ گیا ہے، گناہ گار ہے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ میں کہتے ہیں چھوڑ دو، بچ گیا نہیں بچا. اور داڑھی نہیں ہے تو بغیر پوچھے ماریں گے فرشتے. اب کہو پٹنے کا ارادہ ہو داڑھی منڈو
تو پٹنے کا ارادہ ہاتھ اٹھا دو کہ ہم تو پٹیں گے، ڈنڈا کھائیں گے اور داڑھی منڈائیں گے. کیوں بھائی کیوں بولو کیا کہتے ہو؟ پٹنے کا ارادہ نہیں ہے تو کہو رکھ لی. اجا ذرا قریب آؤ، آپ پہ توجہ پڑ گئی، بتانے سب کو دیکھو، ملاؤ ہاتھ، دیکھو میری ایک نظر پڑی تھی، کتنا خوبصورت آدمی ہے. آج سے کہو رکھ لی، اب نہیں مڑے گی. بتانے تھا دیکھو امر بالمعروف ہم نے کر دیا. ایسی عورتوں سے کہو. اب جہاں ڈر منڈا ہو تو کہو کہ بھائی داڑھی رکھ لو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے نہیں بیٹھ جاؤ. اب اور تماشا دکھا دیں تھوڑا سا. اور اب اس داڑھی والے کو لے لیں، اس کو اسلامی حکومت قائم کرو، چوٹی سے لے کے ایڑی تک بچت ہوگی، داڑھی بچت ہو جائے گی. کوئی انگریزی بال لگتا ہے جیسے ان کے انگریزی بال ہوں گے، ہے نہیں انگریزی نہیں ہے کیا بال کیسے ہیں؟ پٹے ہیں. دیکھنا بھائی پٹے کہتے ہیں یہاں 3 طرح، آدھا کان کان کے لوگ گردن تک، یہ سنت ہے. حضور مانگ نکالتے تھے، پٹے بال لگتے تھے. اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی کل شیء حتی التنعل والترجل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیزیں پسند کرتے تھے سیدھا پر، یہاں تک کنگھی کرتے تھے تو کنگھی سیدھی طرف کرتے تھے، بیچ میں مانگ نکالتے ہیں. افغانیوں کو فنداروں کو دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ ایسا مار دو، مانگ سیدھی طرف. یہ ہوا ترجل. اور تنعل جوتے پہننے میں سیدھے پیر میں ڈالو، پیر آتے ہوئے سیدھا پیر نکالنا، جاتے ہوئے الٹا پیر نکالنا، الٹا پیر کیسے نکالنا؟ جوتے پر الٹا پیر رکھ دینا، ہو گیا نہیں جوتا، اور سیدھا پیر میں ڈالنا. یہ ذرا عقل دے اللہ میں ایسا کرنا. تو سنت کے مطابق چھوٹی بھی سنت ہو اس کا خیال رکھنا، اس کا سمجھ کرنا کہ سنتیں چھوڑ دو. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص مرید ہوا تو کہا حضرت مجھے ایسا نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے کہ میرا دل لگ جائے. فرمایا دل لگا کے نماز پڑھا. بہت اچھا. مرید سے بیٹھ گئے، مراقبہ میں دل لگا کے نماز پڑھی. دیکھا تو حور اندھی نظر آئی مراقبے میں. الحمدللہ خواب میں نے دیکھا حضور کو، الحمدللہ کہوں گا میں. وہ بزرگ کو اندھی ہوئی نظر آئی. اب آیت کی صاحب کے حضرت میں نے مراقبہ کیا، نماز پڑھی دل لگا کے، حور پچھی ہو گئی. یہ کیا مصیبت؟ یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ نے سنا تھا. فرمایا کیسے نماز پڑھی کہ دل لگا؟ کیسے دل لگایا؟ میں نے آنکھ بند کر لی تھی. حضرت نے فرمایا تم نے سنت کے خلاف نماز پڑھی. کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کہاں دیکھو؟ جہاں سجدہ ہوتا ہو. رکوع میں پیروں کو دیکھو اور قاعدے میں گود کو دیکھو، سجدے میں ناک کو دیکھو. اب آنکھ بند کر لی تو کہیں کچھ دیکھنے کا سوال نہیں. سنت کے خلاف نماز ہو گئی، ایک سنت معمولی چھوڑ دی، اس کے نتیجے حور کیسی ملی؟ اندھی. اب آپ کو جو منڈاتے ہیں تو اس کو حور داڑھی والی مل جائے گی، پیار کرے گا تو بال آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اس میں پیار بال کو کرے گا. اللہ نے حور آپ کے لیے بنائی ہے. یہ اب 4 باتوں پر میں آ جاتا ہوں پھر کہ 4 جگہ کامیاب ہوگا. اس کو سنا دیں پھر بعد میں سنا دیں، بہت دیر ہوگی، 10 بجنے والا ہوگا، 9:45 ہو گیا. اب جنت 2 کا بیان 4 جگہ بتا دوں. ایک جگہ تو کامیابی ہوگی دنیا میں. آج ہم ناکامیاب ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی اسلامی نہیں ہے، 4 باتیں نہیں ہیں، ناکامیاب ہیں. ایک امر بالمعروف کو چھوڑ دیا ہے، اس کو زندہ کیجیے. دوسری جگہ رہنے کی قبر ہے. حضور نے فرمایا قبر کیا ہے؟ فرمایا حفرۃ من النار اور ریاض من ریاض الجنہ. جہنم کا گڈھا جنت کا باغیچہ ہے. اگر اچھے کام میں جنت میں خوشبو آئے گی، جنت کی کھڑکی کھولتی جائے گی، اس کی قبر سے خوشبو آئے گی، جو مٹی قبر میں لگی اس سے بھی خوشبو آئے گی. دیکھا گیا ہے، لوگ مٹی اٹھا کے لے گئے. کیا ہے؟ کسی نے کہا فارسی میں کہ گلے خوشبوئی در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکے یا عبیرے کذبوئی دلابیز تو مستم بے گفتامن گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من نثر کر دو ورنہ من ہم آخاکم کے حسب. اب تو پارسی پڑھنے ہمارے بڑے پڑھتے تھے، جھومتے تھے، لوگ روتے تھے. اب بڑھاپے میں آواز کیا نکلے گی؟ ایسی سنا دی بس. کہتے ہیں ایک مٹی خوشبودار دوست سے ملی، پوچھا تو اس سے مٹی سے کہ تو مشک امبر ہے تیری خطبے سے مست ہو گیا. مٹی بولی میں تو نہ مشک ہوں نہ امبر ہوں، تھوڑی دیر دوست کے ساتھ خوشبوئیں بسائی گئی ہوں، میرے دوست کی صحبت نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوئی ہوں. اللہ والے کے ساتھ بیٹھو اثر ہو جائے گا. خوشبو لگی تو خوشبو مہک جگائی جاتی ہے. ابھی ہمیں صاحب نے وہ مشک دیا، کپڑے میں رکھ دو تو آواز خوشبو آئے گی، جاتی ہی نہیں ہے رکھنے سے ہی. اللہ والوں کے جسم سے خوشبو آتی ہے. بہت سے بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جسم میں خوشبو آئی.
کیا ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں، خبر میں خوشبو آتی ہے. یا حفرۃ من النار، یا جہنم کا گڈھا ہے. اب یہ دو جگہ ہو گئی، ایک دنیا ایک قبر. وہاں بھی کامیاب ایمان والے، وہاں بھی ناکامیاب غیر ایمان والے، کافر مشرک گناہگار فاسق فاجر. تیسری جگہ ہے میدان حشر، جہاں جناب محمد رسول اللہ ساقی کوثر ہوں گے، اپنے امتوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، جو شیر سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید. ایک گھونٹ پی لیا جنت لازم ہو گئی، دوزخ حرام ہو گئی، کیونکہ حضور کا ہاتھ لگ گیا. حضور کے دست مبارک سے جو مل گیا، جنت لازم اور دوزخ حرام. حساب ہوگا. ابھی 3 منزل ہو گئی، سیدھے ہاتھ میں اعمال مل گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، بیدہ مل گیا، پار ہو جاؤ گے. کہاں سے؟ پلسرات سے. الٹے ہاتھ ملا تو ٹپک جائے گا جہنم میں. جہنم کیا ہے؟ آگ کھانا، آگ بچھونا، آگ اوڑھنا. یہ چوتھی جگہ. کافروں کے لیے جہنم، مسلمانوں کے لیے جنت. جنت کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے جنت معراج میں دیکھی ہے، کس سے کہانی نہیں ہے، حضور نے دیکھی ہے، قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. اللہ کے رسول معراج میں گئے، جنت دیکھی ہے. ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں خیال گزرا نہیں. کیا گزرے گا؟ دنیا کے مقام 10 گنا جاگیر. وہ جاگیر کے مکانات کا مطلب 100 منزل کے ہیں. ان کی مکانوں کی دیواریں چاندی سونے کی اینٹوں کی ہیں، ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، ملک کے زعفران بچھی ہوئی ہے، دودھ کی شہد کی شراب کی نہریں جاری ہیں، ہزار خادم ہیں، 70 کم از کم حوریں ہیں، 80 لاکھ تک بھی ہیں. جس کو شہادت ملی 1070 حوریں اس کے نکاح میں آ جائیں گی. ایک ساتھ کریں گے کیا؟ میں نے بتاؤں کچھ ہے، کھیتی کرنے کا بتایا ہے، نوکری کرو گے یا تجارت کرو گے، تمہاری حوریں اٹھا پٹا کرتے رہے، رات دن جٹے رہنا، دھندا ہی نہیں. کیسی حوریں؟ قرآن کہتا سورہ رحمان میں کانہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت ہے جیسے یاقوت، سرخ، مرجان سرخ. یہ انگریز کی عورتیں گوری، مزہ نہیں آتا. سرخ یہ ہو کیا کہنا ہے؟ ہمارے ساتھ بزرگ تھے کہ سرخ دیکھ کے مزہ آ جائے سرخ کو. اللہ نے ان کو تو سرخ بھی بنایا ہے اور گورا بھی بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری خوبی بتائی ہے. اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کے چہروں میں آپ اپنی صورت دیکھ لو گے. ان کے لباس ایسے بھاری خضر اور ایسے عجیب غریب لباس ان کے، اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کے لیے ان حوروں کو بنایا ہے. پھر کہا ساری حوریں جو ہیں پردوں میں رکھی گئی ہیں، لہذا حوروں کے متعلق کہا خیرات حسان، بڑی خوبصورت ہے، باخلاق بھی ہیں. کوئی باخلاق نہیں کالی ہو کہتا رہے یہ کالی اچھی، گوری نے ناک میں دم کر دیا، اس سے کالی اچھی کہ ستاتی تو نہیں ہے. ایسی حوریں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ان کا کہا سب قاریہ ہیں. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان جنات سے ان کو چھوائے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ مقصورات فی الخیام، پردوں میں رہنے والی ہیں. کہیں کہا ان للمتقین مفازا حدائق اعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، انگور ہیں، عناب ہیں. ان کی بیویاں کیسی ہیں؟ کہتے ہیں سب کے سینے کیسے کباب کار سے ہیں، جسے اٹھے ہوئے ہیں، ڈھیلے نہیں ہیں. 2-4 بچے ہو جائیں ڈھیلی پڑ جاتی ہے. سب کے سینے کر رہے ہیں، پکڑو گے مزہ آ جائے گا. یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے ہے. آپ سے ان کا نکاح ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں. خود اللہ کا 2 جگہ فرمان ہے کہ زوجناہم بحور عین، کہیں کذالک زوجناہم بحور عین. اسی طرح نکاح کریں گے بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے جن کو کسی نے چھوا نہیں ہے کیونکہ پردے میں رہنے والی ہیں. پھر آپ کو دولہا بنایا جائے، وہ تو سب دلہنیں ہیں. آپ کی بیویاں بھی دلہنیں ہو جائیں گی. ان کو بتاؤ ان سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. اور ان کی خوبصورتی تھی کیا کہنا، ان کا لباس، ان کی ایک پھونک دیں دنیا میں سب بے ہوش ہو جائیں. ایک دوپٹہ چھوڑ دیا جائے ان کا، دنیا کی تاریکی روشن ہو جائے. ایسی خوبصورت حوریں بنائی اللہ نے آپ کے لیے. ان سے آپ کا نکاح کر کے پھر آپ کو دولہا بنائیں گے. وہ لباس جو ہے جائز نہیں ہے. کون سا؟ ریشمین. لباس حریر، ان کا لباس کون سا؟ ریشمین ہوگا. آپ یہاں جو جائز نہیں ہے. اور ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے تو پھول مول باندھ دیتے ہیں. اللہ نے کہتے ان کے حالوں حلو اصابر من فضہ، کنگن چاندی کے، سونے کے، جواہرات کے آپ کے ہاتھوں میں پہنا جائیں گے. پھر آپ کو دولہا بنا کر کے متکئین علی الارائک، تختوں پر بٹھایا جائے گا.
پھر فواکہ کثیر، بہت میوے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد شراب کی، دودھ کی، شہد کی نہریں جاری کر دی جائیں گی آپ کے ولیمے میں. پھر پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا. کوئی تیتر بٹیر کا گوشت کبھی کھایا کسی کے ولیمے میں؟ کھلا سکتا کوئی؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا جو آپ پسند کرتے ہو. یہ ہونے والا ہے، یہ اللہ کے فرمان ہیں، رسول اللہ کے فرمان ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، ان سے سچا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، ان سے زیادہ طاقتور نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، ان سے زیادہ سخی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، ان سے زیادہ خوبصورت نہ گزرا ہے نہ گزرے گا. اتنے خوبصورت اما عائشہ کہتی ہیں ان کے چہرے انور کے نور سے اندھیرے میں ہم سوئی بھی ڈال لے کر. ایسا شخص نعوذ باللہ غلط کہے گا. سچے ہیں لہذا مانو، جب مانو تو تیاری کر لو چاہنے کی جنت میں. اس کے لیے تیاری یہ ہے گناہوں سے بچنا، زنا سے بچنا، شرک سے بچنا، 5 وقت کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو. اللہ اس کی برکت سے آپ کو جنت میں رکھے گا جہاں جناب محمد رسول اللہ کا محل ہوگا. فرماتے من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات کو تہجد کی نماز پڑھو، اللہ میاں آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. جناب محمد رسول کا محل ہے وہاں آپ کا محل ہوگا. اب اچھی جگہ چاہتے ہو حضور کے پاس، وزیر اعظم ان کے وزیروں کے محل وہی ہوں گے. اللہ کے رسول کی جگہ پر آپ کو محل دیا جائے گا. کب؟ تہجد کی نماز. سب ادا کرو، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ اور گناہوں سے بچیں گے. اللہ چاہے گا آپ کو بھی وہ جگہ ملے گی جس کو محمد رسول اللہ دیکھ کر کے آئے ہیں. اللہ ہم کو اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں. ہم وہ بتا دیں ہمارے یہاں ایک مسجد بن رہی ہے، آپ سے ذکر کیا تھا میں نے، بہت بڑی، بہت خوبصورت. اس مسجد میں ابھی 1 کروڑ روپے چاہیے، اتنا لگ چکا. وہاں بھی ہم گئے تھے، ذکر کیا تھا. اپنے نیک کام کے لیے کیوں ہم بند کر دیں؟ اس مسجد میں بہت پیسہ چاہیے. موٹے موٹے 2 مینارے 5-5 لاکھ کے، 10 لاکھ کی فرشی اور 1 ٹنکی 5 لاکھ کی. یہ تو موٹے موٹے خرچے ہیں جو بتا رہا ہوں. اور کوئی پوری صف لے لے تو 1 لاکھ کی بنتی ہے آج کل. ہمارے یہاں تو اس کم بن رہی. میں ابھی افتتاح کیا تھا گودرے میں، تو بتا 13,000 کے ایک مسلح. ہم نے کہ ہمارے یہاں تو حساب لگایا تو ہم 1,000 کا مسلح بنتا ہے اور 1 لاکھ کی تقریباً 100 کے قریب مسلح ہیں. بہت خوبصورت مسجد ہے. آپ کا تو مالدار شہر ہے، لیکن میں نظر ڈال رہا ہوں ابھی مجھے ویسا پنک کلر نہیں دکھا، نقش نہیں دکھا. ہم جیسے فقیروں سے اللہ میں وہ کام لے رہے ہیں. اس میں اللہ کسی کو توفیق دے، ایک مینارہ بنا دے، ایک وہ بنا ٹنکی پانی کی، کم از کم 1 صف لے لے وہ 1 لاکھ کے قریب. وہ نہیں تو کم از کم 1,000 روپے کا 1 مسلح لے لے، جو جس سے ہو زیادہ زیادہ. حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت محل بنائے گا. اب جنت محل بنانا ہے. ہم نے تو اپنی زمین بیچ کے الحمدللہ پوری مسجد بنوائی کہ یہ کب کام آئے گی آخرت میں. اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اب جنت میں محل بنوانا ہے تو بھائی پوری مسجد بنواؤ، نہیں جتنا ہو سکے لو. اپنے گھر میں بھی ایک مسجد بناؤ. میں اس کو بولتے ہیں مسجد البیت. ایک کمرہ طے کر لیجیے، رمضان آ رہے ہیں، اس سے پہلے اعلان کر دیجیے گھر میں کہ یہ کمرہ عبادت خانہ ہوگا، یہ مسجد البیت ہوگی. میں نے ایک کمرہ بنایا تو اس میں مسلح جیسا بنوا دیا تھا کہ بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے. وہ مخصوص کر دیجئے. آپ بھی تہجد پڑھیے، عورتوں سے کہیں وہ بھی نماز پڑھیں اور اعتکاف کر لیں. ہمارے آپ کے لیے اعتکاف مسجد میں، عورتوں کا اعتکاف کہاں ہوگا؟ وہ اپنے گھر کے اس مسجد میں جس کو اس مسجد کہتے ہیں مسجد البیت عبادت خانہ. ابھی طے کر لیجئے، عورتوں کو بتائیے کہ وہ بھی اس میں نماز پڑھیں، تجارت اور تلاوت کریں اور رمضان میں اعتکاف کریں. جو پاک عورتیں ہیں پورا مہینہ اعتکاف کر لیں. اگر جن کو ماہواری آتی ہو وہ دیکھ لیں ٹائم بچتا ہے تو 10 دن کا پہلے کر لیں، بعد میں کر لیں. ان کو کیوں محروم کیا جائے؟ ان کا بھی اس میں شمار ہو جائے کہ اعتکاف کرائے. اللہ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھی، دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم یا رحیم وارض عنا بن جميع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الف بین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. تیرے سامنے بوڑھے جوان بچے سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ان ہاتھوں کو خالی نہ جانے دینا. تو اپنے فضل کرم سے جناب محمد رسول اللہ کا توفیل سے ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے. دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم کر دے، اسلامی دستور جاری کر دے
قرآن کا نظام قائم فرما دے، قرآن والی حکومت دنیا کے اندر قائم فرما دے۔ یہ بستیاں یہاں پر اسلام کا دو دورہ ہو رہ چکا ہے، یا اللہ پھر دوبارہ دنیا کے اندر اسلام کا دو دورہ قائم کر دے، اسلامی نظام قائم کر دے، اسلامی حکومت دنیا کے اندر قائم فرما دے، ہمارے یہاں بھی قائم کر دے۔ یا اللہ یہ اسلامی بستیاں تھیں ان کو دوبارہ اسلامی بستی بنا دے، ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے جو ایمان سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے برے کام مبتلا ہیں۔ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہیں، ہم تم سے دعائیں اللہ تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بوڑھے بھی جوانی بچے بھی، ہماری دعاؤں قبول فرما۔ جب وقت آخر ہو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دینا۔ جب لوگ ہم کو قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں، اندھیرا نہ اجالا کر دینا، بدبو نہ خوشبو پیدا کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، وہاں سے اٹھانا، تیرے عرش کے سائے میں کھڑا کرنا، وہاں سے بڑا تیرے محبوب کا ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلانا، سیدھے ہاتھ کا اعمال نامہ دینا، نیکیوں کا پلہ بھاری کر دینا، اس صراط سے پلک بچی پار کر کے جنت الفردوس سے پہنچا دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گھنٹے سے اوپر ہو گیا جی۔